حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ جو کل پارہ شروع ہوگا نا، پہلی آیت ہے اس کی، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ چونی اٹھنی تو دے دیتے ہیں، وائپر جو لگا رہا ہوتا ہے نا، گاڑی کے شیشہ صاف کر رہا ہوتا ہے، 5 روپے پکڑا دیا اس کو، محبوب چیز۔ تو اللہ نے تو یہ فرمایا ہے، تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری محبوب چیز میری پراپرٹی ہے۔ انسان کو جتنی محبت اپنی پراپرٹی سے ہوتی ہے اتنی کسی چیز سے بول لیں نہیں، اور وہ پراپرٹی جو کما کے دے رہی ہو اس سے تو پاگلوں جیسی محبت کرتا ہے۔ کسی کو عشق معاشقہ ہو جائے نا، وہ سب کچھ دے گا، ایزی لوڈ 500 1000 کا بیلنس ڈال دے گا، پراپرٹی نہیں دے گا، اس کو پراپرٹی نہیں دے گا۔ یہ تھوڑی اسی وجہ سے تو ہوا ہے تمہیں مجھ سے، اگر میرے پاس یہ پراپرٹی نہ رہی تو تم ویسے ہی نہیں رہو گی۔ پراپرٹی ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، پراپرٹی نہیں ہو رشتہ ہی نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں آپ کا ذاتی گھر ہے یا نہیں؟ نہیں جی کرائے کا ہے، چلو بھاگو یہاں سے، دفعہ یہاں سے، نیچ گھٹیا آدمی، غریب۔ میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں، لڑکوں کی، کہہ رہے ہیں یار کما رہا ہوں، سب کچھ ہے، رشتہ ہی نہیں ملتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ایسے جگہ شادی کر لو جن کا اپنا کرائے کا گھر ہو۔ جواب تو ہے ہمارے پاس الحمدللہ، ایسی جگہ شادی کر لو جہاں اپنا۔ کہہ رہے ہیں کیوں؟ غریبوں میں تھوڑی کرنی ہے ہم نے، کوئی سٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے بھائی۔ تو مرنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، روزانہ نا 100 دفعہ سوچا کرو کہ مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ 100 دفعہ سوچو گے تو ڈی ایم آر بنے گے، لاشعور میں جائے گی۔ بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں ہمارے لاشعور میں نہیں ہوتی، جب بار بار تکرار کرو گے مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے دیکھو آج یہاں سو رہا ہوں، کل تختے پہ لیٹا ہوا ہوں گا، آج تو میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، روزانہ بستر پہ نہیں لیٹوں گا، کل برف پہ لیٹا ہوا ہوں گا، ٹھیک ہے نا؟ کل برف خانے میں، مردہ خانے میں لیٹا ہوا ہوں گا۔ جب غسل خانے میں نہایا کرو شاور کے نیچے، بولو آج تو خود نہا رہا ہوں، کل کوئی اور نہلا رہا ہوگا، اور خدا کی قسم یہ وقت ضرور آئے گا، ان قریب آنے والا ہے۔ زیادہ اترانے کی، خوش ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بس آیا ہی چاہتا ہے۔ اور یہ بھی سوچ لیا کرو کہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، بغیر بتائے آئے گا۔ جب بھی کوئی جنازہ اٹھے نا، بولو لے بھائی وہ بھی نکل لیا، بڑے بھائی اب تو میرا نمبر اور قریب ہو گیا، اور قریب۔ سوچ سوچ کے لاشعور میں یہ بات ڈال دو، دنیا مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ان دیواروں سے، ان اینٹوں سے، ان ٹائلوں سے، اس واش روم سے، اس خوبصورت نلکے سے لوگ جا جا کے نا مجھے اپنے بیت الخلاء کا وزٹ کرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے ابا نے یہ واش روم بنایا ہے، کیا انگلش قسم کے نلکے لگے ہوئے ہیں اس میں۔ میں خوش ہوتا ہوں، چلو اچھی بات ہے، اللہ نے پیسہ دی ہے، لیکن الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ وحشت ہی ہوتی ہے۔ کیا نلکا لگا دیا اس میں، اتنا خوبصورت سونے کا لگا دیا۔ وہ جو وہ ہے برونائی کا جو صدر ہے نا، برونائی کا، اس کے گھر میں نلکے سونے کے لگے ہوئے ہوں۔ نلکے کس کے لگے ہوئے ہیں؟ سونے۔ مر جائے گا تھوڑے دنوں میں، ٹھیک ہے، قبر میں جائے گا، وہی کیڑے کھائیں گے۔ تو بار بار اللہ اس کے رسول بار بار بتا رہے ہیں دنیا رکھنے کی چیز ہے، دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے رکھیں دل نہ لگائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رکھنا جائز ہے، سلیمان علیہ السلام نے بھی تو رکھی نا دنیا، بلکہ اللہ سے مانگ کے رکھی ہے، دل نہ لگاؤ۔ دل نہیں لگے اس کی کیا علامت ہے؟ کہ جب چھن جائے تو تکلیف نہ ہو، چھن جائے تو تکلیف نہ ہو، کیونکہ بھائی کوئی بات نہیں، گزارا تو ٹھیلے سے بھی ہو جاتا ہے، ٹماٹر سے بھی ہو جاتا ہے۔ کاروبار ختم ہو گیا، لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت کاروبار ختم ہو گیا، تو ٹماٹر بیچو یار۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت کروڑوں کا کاروبار تھا، روڈ پہ آ گیا ہوں میں۔ بھائی روڈ پہ آ گئے تو ٹماٹر بیچنے کے لیے تو روڈ ہی پہ آنا پڑے گا آپ کو۔ ٹماٹر بیچو، آوازیں لگاؤ، خربوزے بیچو، خربوزہ میں خریدوں گا سب سے پہلے، خربوزہ 3 کلو، پرچیاں پڑی ہوئی میری جیب میں، خربوزے کھاؤ، خربوزے بیچو۔ اور جب دماغ میں آئے کہ میں تو میرا یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، تو فوراً سوچو جس کا ہے تھوڑے دنوں میں اس کا بھی اس سے بھی بدتر اسٹینڈرڈ ہو جائے گا، جب پڑا ہوا ہوگا نا تختے پہ۔